حضرت زبیر جب جنگ جمل کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا، مجھے سب سے زیادہ خیال اپنے قرض کا ہے، اس لیے میرا مال و متاع بیچ کر سب سے پہلے قرض ادا کرنا، اور جو کچھ بچ جائے اس میں سے خاص تمہارے بچوں کے لیے وصیت کرتا ہوں۔ ہاں اگر مال کفایت نہ کرے تو میرا مولا کی طرف رجوع کرنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، آپ کا مولا کون ہے؟ میرا مولا اللہ ہے جس نے ہر مصیبت کے وقت میری دستگیری کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حسب وصیت مختلف آدمیوں کے ہاتھ زمین بیچ کر قرض ادا کرنے کا سامان کیا، اور 4 برس تک موسم حج میں اعلان کرتے رہے کہ حضرت زبیر بن العوم پر جس کا قرض ہو آ کر لے لے۔ غرض اس طرح سے قرض ادا کرنے کے بعد بھی اس قدر رقم بچی رہی کہ صرف حضرت زبیر بن العوم کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 12 لاکھ حصہ ملا، اور دوسرے ورثے کے علاوہ تھے۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمین کو مجاہدین پر تقسیم فرما دیا تھا، چنانچہ حضرت زبیر بن العوم کو بھی اس میں سے ایک وسیع اور سرسبز قطع ملا تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ کے اطراف میں بھی ان کے کھیت تھے جن کو وہ خود آباد کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ پاشی وغیرہ کے متعلق دوسرے شرکاء سے جھگڑا بھی ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک انصاری سے جن کا کھیت حضرت زبیر کے کھیت سے ملا ہوا تھا اور نیچے کی طرف تھا، آپ پاشی کے متعلق جھگڑا ہوا۔ انصاری نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ تم اپنا کھیت سینچ کر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری اس فیصلے سے ناراض ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے پھپھی زاد کی پاسداری فرمائی۔ چونکہ انصاری کو اس آب پاشی سے نفع نہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض ان کی رعایت سے یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا، اس لیے چہرہ سرخ ہو گیا، اور حضرت زبیر کو حکم دیا کہ تم اپنے پورے حق سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی خود آپ پاشی کر کے پانی کو روک رکھو یہاں تک کہ نالیوں کے ذریعے سے دوسری طرف بہہ جائے۔ کھیت کی نگرانی اور فصل کی حفاظت کا فرض بسا اوقات خود ہی انجام دیتے تھے۔ ایک دفعہ عہد فاروقی میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مقدار بن الاسود کے ساتھ اپنی جاگیر کی دیکھ بھال کے لیے خیبر تشریف لے گئے، اور رات کے وقت تک تینوں اپنی اپنی جاگیر کے قریب سوئے۔ رات کی تاریکی میں کسی یہودی نے شرارت سے حضرت عبداللہ بن عمر کی کلائی اس زور سے موڑ دی کہ بے اختیار ہو کر چلا اٹھے۔ حضرت زبیر وغیرہ مدد کے لیے دوڑے اور واقعہ دریافت کر کے ان کو لیے ہوئے بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور یہودیوں کی شرارت کا حال بیان کیا۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس واقعے کے بعد یہودیوں کو خیبر سے جلا وطن کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے بھی مقام جرف میں انہیں ایک جاگیر دی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر نے مقام عقیق کی زمین انہیں دے دی تھی، جو مدینہ کے اطراف میں ایک خوش فضا میدان ہے۔